أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين۔ میرے محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، آج ہمارا الجام بین الصلاتین کے موضوع پہ تیسرا پروگرام ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلے اپنے دونوں پروگراموں میں اہل سنت حضرات کی معتبر کتابوں سے صحیح سند روایتیں پیش کی، جن میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر کسی خوف کے، بغیر حالت سفر کے، بغیر بارش کے، بغیر مرض کے ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ملا کر پڑھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا کر نمازیں پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی سہولت اور آسانی کے لیے ایسا کیا ہے۔ آج ہم اپنے اس تیسرے پروگرام میں اس روایت کو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ تمسک کرتے ہوئے بعض نااہل اور نالائق صاحبان جام بین الصلاتین کی حرمت کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت حضرات کی معتبر کتاب ہے الجامع الکبیر، جسے ترمذی شریف بھی کہا جاتا ہے، للامام الحافظ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی۔ اس عالم بزرگوار کی وفات ہوئی ہے 279 ہجری میں۔ جلد نمبر 1 ہے اور یہ کتاب کی جلد مشتمل ہے کتاب الطہارت اور کتاب الصلاۃ پر۔ حققہ و خرج احادیثہ و اللہ کا علیہ الدکتور بشار عواد معروف۔ اس کتاب پر تحقیق، تخریج حدیث اور تعلیقی کی سعادت حاصل ہوئی ہے ڈاکٹر بشار عواد معروف کو۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 231 ہے۔ حدثنا ابو سلمہ یحییٰ بن خلف البصری قال حدثنا المعتمر بن سلیمان عن ابیہ عن حنش عن اکرمہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من جمع بین صلاتین من غیر عذر فقد اتی بابا من ابواب الکبائر۔ کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر اور ثواب کے 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھا تو وہ گناہان کبیرہ میں سے کسی ایک دروازے پر آ پہنچا، یعنی 2 نمازوں کو بغیر کسی سبب کے ملا کر پڑھنا گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب جامع الکبیر، جسے جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے، نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد اس روایت کے سلسلہ سند پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں وحنش ھذا ہوا ابو علی الرحبی۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے سلسلہ اسناد میں سے ایک راوی حنش ہے جو ابو علی رابی کے نام سے معروف ہے۔ وہ حسین بن قیس، اصل میں اس کا نام ہے حسین بن قیس، وہ ضعیف عند اہل الحدیث ہے، اور یہ جو راوی حسین بن قیس ہے محدثین کے نزدیک یہ ضعیف ہے۔ ضعفہ احمد وغیرہ، اس ابو علی رابی کو امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہائے عظام نے ضعیف قرار دیا ہے، تو لہذا
اس روایت کو امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں نقل کر کے اس کے سلسلہ سند پر بحث کرتے ہوئے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو لہذا اس ضعیف روایت کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے، تمسک کرتے ہوئے جام بین الصلاتین کی حرمت کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری یہ کتاب ہے مسند ابی یعلا الموصلی، الامام الحافظ احمد بن علی بن المثنی تمیمی۔ اس عالم بزرگوار کی وفات ہوئی ہے 360 ہجری میں، اور یہ کتاب ہم شیعہ حضرات کی نہیں ہے، یہ کتاب بھی اہل سنت حضرات کی ہے، اور اس کتاب کی مؤلف اور مصنف جو ہے وہ اہل سنت حضرات کی جید ہستیوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کتاب کی جلد نمبر 5 ہے حققہ وخرج احادیثہ حسین سلیم اسد۔ اس کتاب پر جو تحقیق اور تخریج حدیث کا کام کیا ہے وہ ہے حسین سلیم اسد۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 136 ہے۔ یہاں یہ اسی حدیث کی نقل کرتے ہیں، حدثنا عبید اللہ بن عمر حدثنا المعتمر عن ابیہ عن حنش عن اکرمہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتی بابا من ابواب القبائر۔ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھتا ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے کسی ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ حسین سلیم اسد اسی کتاب کے اسی صفحہ نمبر 360 پہ حاشیہ لگاتے ہوئے لکھتے ہیں، اسنادہ ضعیف حنش هو الحسین بن قیس الرہبی۔ کہتے ہیں کہ اس روایت کے سلسلہ روات میں سے ایک راوی حنش ہے جو حسین بن قیس رہبی کے نام سے معروف و مشہور ہے، اور علماء رجال اہل سنت کے نزدیک یہ آدمی ضعیف ہے۔ آگے لکھتے ہیں قال البخاری وحدیثہ منکرۃ جدا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث انتہائی غیر معروف ہیں۔ ولا یکتب حدیثہ، اور اس کی حدیث کو نقل نہ کیا جائے۔ وقال ایضا ترک احمد حدیثہ، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کی حدیث کو ترک کیا ہے، اسے قبول نہیں کیا، اور اس کی مرویات پر عمل نہیں کیا، انہیں ٹھکرا دیا ہے۔ وقال العقیلی فی حدیثہ من جمع بین صلاتین من غیر عذر اتی بابا من ابواب القبائر۔ علامہ عقیلی کا قول نقل کرتے ہوئے یہ حسین سلیم اسد صاحب لکھتے ہیں، علامہ عقیلی فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے، اس حدیث پر عمل نہ کیا جائے، اس حدیث پر اعتماد نہ کیا جائے، ولا اصل لہ، کیونکہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آگے ذکر کرتے ہیں کیونکہ صحیح سند روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطر کے، بغیر حالت سفر کے، بغیر بارش کے، بغیر مرض کے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اپنی امت کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ملا کر پڑھا۔ تو لہذا یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ اس روایت کو بڑے بڑے محدثین اہل سنت نے ٹھکرایا ہے، عمل نہیں کیا۔ مجھے حیف اور افسوس ہے ان خطبہ عظام پر کہ جو یہ روایت تو بڑھ چڑھ کر سناتے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 نمازوں کو بغیر کسی عذر کے ملا کر پڑھتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ میں سے کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ اوپر والا حصہ تو سنا دیتے ہیں کہ ساتھ جو محدثین نے، شارحین نے، محققین نے اس کی سند کے بارے میں بتایا ہے اس کو لوگوں کو بالکل نہیں سناتے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔